یہ نہیں ہے کہ ایسی معافی ہو کہ جی آپ نے جو کیا، انہوں نے بڑے گھناونے، بڑے ہی ہینیس جرائم کا ارتکاب کیا ہے، لوگوں کو قتل کیا ہے، شہید ہوئے ہیں ہمارے ورکر، 9 مئی کو 25 ورکر۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ جی وہ ان کا خون ہم معاف کریں، نہ خدا معاف کرتا ہے، نہ ان کے ورثاء کو ہی آکھیں کہ دیت کی رقم لیں۔ پھر لوگوں کے کاروبار تباہ کیے ہیں۔ ایک ڈی پی او تھا چارسدہ میں گیا تو اس نے ان حالات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمارے ورکروں سے 6-7 کروڑ روپے انٹے ہیں، وہ بھی میرے خیال میں بڑھ گیا ہے، ہاں ہر گیا ہے نا۔ بہرحال ایسے لوگوں کے ماتھے پہ جو ہے نا ان کی ذلت لکھی ہوتی ہے۔ اس نے ہارنا ہی تھا، یہ کیا اپوزیشن لیڈر تھا، اور یہ نون میں شامل ہو گیا۔ بہرحال چھوڑیں، یہ اب گمنامی میں 1:30 بجے میرے گھر مٹھائی تو نہیں لائے تھے، سارا دن ادھر پھرتا ہوں، لیکن چونکہ دن میں لوگ ہوتے ہیں میرے ساتھ، کیمرے ہیں، موبائل ہیں، تو اس لیے انہوں نے پھر کل جب آنریبل محسن اختر کیانی صاحب کی عدالت میں نے یہ کہا، عدالت نے بھی کہا کہ گھروں میں اگر رات کو ڈانٹے باندھ کے یا نقاب لگا کے آپ گھسیں گے تو اس کے بعد اس کا ریئیکشن رد عمل بھی آ سکتا ہے۔ میں وکیل ہوں، مجھے پتہ ہے قانون مجھے حق دیتا ہے کہ میرے گھر میں گھسنے والے کسی شخص کو رات اندھیرے میں، چاہے وہ کوئی ہی کیوں نہ ہو، اس کو روکنے کے لیے میں اس پہ فائر ماروں۔ تو لہٰذا اب میں نے اپنی سیکیورٹی کے خاطر خواہ بندوبست کیے ہیں، وارنٹ دے کر کوئی آئے گا تو آئے گا، اور اگر بغیر وارنٹ کے کوئی آئے گا تو بے شک وہ ہمیں مارے گا، لیکن ہم کوئی آرام سے ان کو گھر میں اندر گھسنے نہیں دیں گے۔ بتائیں کہ 9 مئی رجیم چینج کے بعد جن افسران نے تحریک انصاف کے خلاف مقدمات بنائے، بے شمار خواتین ابھی بھی جیلوں میں، تو ان کے حوالے سے آپ کا کیا رائے عمل ہوگا؟ تحریک انصاف جو ہیں، اور بحیثیت پاکستانی اور بحیثیت ایک مسلمان کے، ہم کسی انتقامی سیاست پہ یقینی نہیں رکھتے ہیں۔ اگر پہلے بھی کوئی انتقامی سیاست ہوئی ہے تو میں بحیثیت وکیل اس کی میں نے ہمیشہ مذمت کی ہے۔ رول آف لا یہی ہے کہ اپنے دور اقتدار میں اپنے بدترین سیاسی حریف کے ساتھ آپ کوئی زیادتی کر ہی نہ سکے۔ خان صاحب بار بار اس چیز کا اظہار کر چکے ہیں، جن حکام نے پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کی، اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا، قطع نظر اس کے کہ انہوں نے کس کے خلاف کیا، اصل امر یہ ہے کہ انہوں نے ایسا کر کے خود نظام کی کارکردگی پہ سوالیہ نشان اٹھایا۔ یہ ایک دفعہ کر سکتے ہیں تو دوبارہ بھی کر سکتے ہیں۔ بہت سارے افسران ایسے ہیں جنہوں نے ایک نہیں درجنوں کے حساب سے ناجائز اقدامات اٹھائے، تو لہٰذا نظام اور قانون یہ تقاضا کرتا ہے کہ جنہوں نے سیاسی وجوہات کی بنا پہ اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا ہے، وہ لوگ اپنے آپ کو قانون کے اندر اپنے آپ کو ایکسپوز کر چکے ہیں۔ اگر قانون ہے تو قانون کو اپنا راستہ لینا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ ایسی معافی ہو کہ جی آپ نے جو کیا، انہوں نے بڑے گھناونے، بڑے ہی ہینیس جرائم کا ارتکاب کیا ہے، لوگوں کو قتل کیا ہے، شہید ہوئے ہیں ہمارے ورکر، 9 مئی کو 25 ورکر۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ جی وہ ان کا خون ہم معاف کریں، نہ خدا معاف کرتا ہے، نہ ان کے ورثاء کو ہی آکھیں کہ دیت کی رقم لیں۔ پھر لوگوں کے کاروبار تباہ کیے ہیں۔ ایک ڈی پی او تھا چارسدہ میں گیا تو اس نے ان حالات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمارے ورکروں سے 6-7 کروڑ روپے انٹے ہیں۔ اب یہ معافی ہو سکتی ہے جب تک کہ اس شخص سے یہ رقم نکلوائی نہ جائے۔ تو لہٰذا جن لوگوں نے اب یہ جو ٹکٹ پاس کرنے کے چکر میں پشاور میں ریٹرننگ افسر نے ایک افغانی کو 7 کروڑ لے کے جتوا دیا، اب یہ تو ان کا بھی بندوبست نہیں ہے جنہوں نے یہ کرایا ہے۔ 3-4 لوگ جو ہیں صرف پشاور میں پیسے دے کے اور انہیں لے کے ان کو پاس کرایا ہے، اور یہ کام کراچی میں بھی ہوا ہے۔ لہٰذا یہ جرائم کس طرح قابل معافی ہو سکتی ہے؟ مروا صاحب، نون لیگ کہتی ہے کہ ہمارے ساتھ بھی دھاندلی ہوئی ہے، ہمارے بڑے نامی گرامی جو سیاستدان ہیں وہ ہارے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کے پی کے میں دھاندلی کی گئی ہے۔ آپ کہتے ہیں ہمارے ساتھ پنجاب میں دھاندلی کی گئی ہے، آپ کہتے ہیں ہمارے ساتھ اسلام آباد میں بھی دھاندلی ہے، وہ آپ کے خلاف بھی کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کے پی کے میں بھی دھاندلی ہے۔ جی، کے پی کے میں تو ان کے کل 7 امیدوار کھڑے تھے 44 کی سیٹوں پہ،
اس میں سے 2 یہ جیت چکے ہیں بقول ان کے، 5 رہ گئے ہیں، اس میں ان کا ایک امیدوار میرے حلقے میں تھا اور اس نے 43 ووٹ لیے ہیں۔ تو اگر دھاندلی ہوئی ہے تو کوئی آ کے الیکشن کمیشن میں کوئی پٹیشن دائر کر دیتے۔ ایک بھی پٹیشن نون نے دائر نہیں کی ہے، ماں سوائے مانسیرا کا، جہاں شہزادہ گستا سب جیتا ہے، اور نواز شریف نے درخواست دی ہے کہ ریکاؤنٹ کرائیں، اور ریکاؤنٹ کا بندوبست کرنے کے لیے یہ وہاں پہ ووٹ پرنٹ کرا رہا تھا لاہور میں احسان، جو ان کے پارٹی کا آفس بیئرر ہے، تو لہٰذا وہی پرنٹڈ ووٹ جو ہیں ریکاؤنٹ سے پہلے تیلوں میں ڈالنے تھے اور اس کو جتوانے کا پروگرام تھا۔ مریم نواز نے پنجاب جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہاؤس ہے اس کی صفائیاں شروع کروا دی ہیں اور کرسی پہ بیٹھنے کے لیے بالکل تیار ہو چکی ہیں، بیوروکریسی انڈر کام کر رہی ہے، ٹھیک ہے، بیوروکریسی کے اوپر جو بھی تنقید کرے گا اس کو قانون کے کٹہرے میں ہم لائیں گے۔ مریم نواز شریف، شہباز شریف، یہ اپریل 2022 کے بعد سے لے کر آج تک انہی کی حکمرانی ہے۔ یہ محسن نقوی، یہ کاکڑ، یہ شاہ جی جو کے پی میں بیٹھا ہے، یا جو جج صاحب سندھ میں بیٹھے، یہ سارے تو صرف اور صرف سٹوجیز ہے، یہ تو ان کی ہرکاریں ہیں۔ انہوں نے اسی دور میں ہمارے ساتھ انہی نگرانوں کے ذریعے یہی مظالم کا سلسلہ جاری رکھا ہے۔ مریم نواز اپنی سیٹ ہار چکی ہے صوبائی اسمبلی کی، نواز شریف لاہور کی سیٹ ہار چکا ہے، یہ کہتے ہیں ہم نے حکومت کرنی ہے۔ اب زبردستی کا تو کوئی علاج ہی نہیں ہے۔ راجہ ریاض صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم پٹے ووٹر کو سلام بھی کریں تو آگے سے جواب نہیں دیتے، جانتے نہیں۔ راجہ ریاض وہ موٹا سا، اپوزیشن لیڈر تھے، جو لیڈر، اچھا وہ جو لیڈر تھے اپوزیشن کے، ہاں جی، اچھا بہرحال وہ بھی میرے خیال میں وڑ گیا ہے، ہاں ہار گیا نا۔ ہاں، بہرحال ایسے لوگوں کے ماتھے پہ جو ہے نا ان کی ذلت لکھی ہوتی ہے۔ اس نے ہارنا ہی تھا، یہ کیا اپوزیشن لیڈر تھا، اور یہ نون میں شامل ہو گیا۔ بہرحال چھوڑیں، یہ اب گمنامی میں پی ٹی آئی کی ہار کے اوپر ناصر مدنی جو ہے وہ بڑے چٹکلے چھوڑا، بڑے مزاحیہ انداز میں تنقید کرتا ہے، آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ کون ہے ناصر مدنی، ناصر؟ مسجد والا، وہ کس چیز کے مسجد والا؟ وہ جو کہتے ہیں یہ مولوی ناصر مدنی سر بڑا مشہور سکالر ہے، بڑا عالم دین بھی ہے، اسکالر ہے؟ جی جی، وہ کہتا ہے میں اسکالر ہوں، بڑی محفلیں اس کی بڑی فین فالوئنگ ہے سر۔ نہیں، وہ ہمارے خلاف باتیں کرتا ہے۔ جی جی، کہتا ہے کیسی تبدیلی آئی ہے، کیسا نون لیگ نے دیا ہے، اس طرح کی ورڈنگ یوز کرتے ہیں۔ چلیں اس کو بھی دیکھ لیں گے، حضرت کو ذرا یوٹیوب پہ ذرا چیک کر لیتے ہیں کہ کیا شخصیت ہے، تو جواب بھی داغ دیں گے۔ صاحب آپ پہلے بھی ہم نے دیکھا چھاپے میں بھی نقصان ہوا، پہلے بھی کر کے نقصان تو چلے آپ کے بہت ہوئے، لیکن ایک آپ کو ملازم کو بھی لے گئے، کیا پتا چلا آپ کو؟ ملازم ابھی تک اغوا شدہ ہیں۔ اس حوالے سے تھانہ مارگلہ میں نے اغوا کی رپورٹ کی ہے۔ گھر میں گھسنے پہ میں نے 3 لوگوں پہ دعوے داری کی ہیں، آئی جی اسلام آباد، ایس پی سی ٹی ڈی، ایس ایس پی سی ٹی ڈی اور ایس ایس پی آپریشن۔ اس کے علاوہ جو ان کی ایما پہ یہ کام ہوا ہے اس شخص کا بھی مجھے نام کا پتہ چل گیا ہے، ایک انٹیلیجنس ایجنسی ہے، اور بیسیکلی یہ آپریشن ان کی ایما پہ ہوا ہے، یہ نئی کود آئی ہے۔ اور اس حوالے سے میں جو ان کے حکام ہیں ایک لیٹر لکھ رہا ہوں، ان شخص کا نام بھی میں بتا رہا ہوں، اور میں نے اپنے خاندان میں اور اوورسیز پاکستانیز کے پاس ایک ویڈیو بنائی ہے کہ اگر میں غائب ہوا، مجھے کوئی نقصان ہوا تو وہی کرنل صاحب ذمہ دار ہوں گے۔ شکریہ۔